جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے توہین عدالت کے حوالے سے اور جو NRO عمل درآمد کیس ہے اور نئے وزیر اعظم کے لیے پھر ایک مشکل اور امتحان کڑا امتحان ہے. اب جب اٹارنی جنرل کو پھر عدالت نے کہہ دیا کہ آپ وزیر اعظم سے کہہ دیں کہ اپنے اس مشورے پہ خود عمل کریں، کسی اور کو نہ کہیں. یہ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا. تو پھر کابینہ کا معاملہ کیوں زیر غور لے آتے ہیں؟ 17 رکنی بینچ کو کیا کریں؟ اب ایک 5 رکنی عدالت کہہ رہی ہے 12 جولائی کا فیصلہ موجود ہے. آج عدالت نے اٹارنی جنرل کو کہا 12 جولائی کا فیصلہ موجود ہے. یہاں پر یہی مصیبت ہے. آئین کچھ کہہ رہا ہے، 17 رکنی بینچ کچھ کہہ رہا ہے. عدالت کو 12 جولائی کا فیصلہ چلیں آپ کہہ دیں جس کے تحت گیلانی صاحب گھر گئے. آپ کے ہم اس فیصلے کوئی نہیں مانتے. بات یہ ہے آپ کا تو ایک معصومانہ سی خواہش ہے آپ کی، میری معصومانہ خواہش نہیں، بڑا معصومانہ سا سوال ہے. اور PMLN کی کہ کسی طریقے سے آصف زرداری صاحب جو ہیں ان سے ایوان صدر چھڑا لیا جائے. یہ ہماری خواہش نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے پوچھے جا رہے ہیں، پوچھیں لوگوں سے رمضان میں روزے کیسے رکھتے ہیں. چلیے یہ پوچھ لیں روزے کیسے رکھتے ہیں. صحیح بات ہے، آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں لوگوں کو. جب پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہم سوال اٹھا سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نا وہ زرداری صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور پاکستان کی میجورٹی آصف زرداری اور پیپلز پارٹی ضرور کریں. پارلیمنٹ کی میجورٹی اگر یہ کہتی ہے، عدالت پھر یہ کہتی ہے کہ خط لکھیں، پھر عدالت کو آپ بھی کہہ دیں نا آپ گھر جائیں. آپ عدالت سے گھر یہ لوگ تو نکار خانے میں توتی کی آواز ہیں. دیکھیں ابھی الیکشن لڑے نا ملتان میں، سارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور سر ایک ایک پوائنٹ کو کرو نا فواد صاحب. آپ اگر ہر چیز میں کبھی وزیرستان کبھی ملتان، یہ اتنے کنفیوز ہیں، یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ایشو کے اوپر، لہٰذا ہر چیز میں یہ غلط بات کر رہے ہیں. ملتان الیکشن نہیں آ رہے آپ، مگر اس وقت ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہم کیوں ہاریں گے؟ اللہ نہ کرے. آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ کہاں آپ کی 30,000 کی لیڈ سے آپ لوگ 4,000 اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آپ 4,000. چلیں یہ اب کہتے ہیں ہم خط نہیں لکھیں گے، ہم عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے. دیکھیں آسما میری بات سنیں، انہوں نے بالکل مجھے کمپلیٹلی ڈسٹریکٹ کر دیا. یہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ دیکھا میں نے جو سوال روزہ بالکل جائز بات ہے کہ روزے سے بھی ہیں آپ اس وقت. ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بار بار عدالت نے کہہ رہی ہے خط لکھیں، نئے وزیر اعظم کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خط لکھیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم خط نہیں لکھیں، کبھی کیبنٹ آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. This is not new. یہ شروع دن سے کبھی عدالت کے کسی فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں. جب عدالت نے کہا، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر چیف جسٹس نے کل کہہ دیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے، کوئی قانون نہیں ہے، آئین ہی یہ کہتا ہے. یہ لوگ ہر ٹائم میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی، بھئی سپریم ہے ہمارا آئین، سپریم ہے پاکستان کے انٹرسٹ، ناٹ ان کی ایک پارلیمنٹ. اور جس پارلیمنٹ کا یہ ابھی ذکر کر رہے تھے آسما، آپ کو پتہ ہے تمام سرویز میں آیا پارلیمنٹیرینز تو وہ بیٹھے ہیں جو 174 جنہوں نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی، جو جعلی ڈگری والے ہیں، جعلی ڈگری والے باہر سے آئے ہیں. تو پھر مارشل لا لگا نہیں ہم نہیں لگا رہے، مارشل لا نہیں لگا رہے. میں خود دستگیر صاحب سے پوچھوں گی. سیاست ہے، عدالت سے تصادم نہیں چلے گا. بالکل تصادم. خرم دستگیر صاحب عدالت سے تصادم نہیں چلے گا، الیکشن نہیں جیتنا، وہ تصادم نہیں چلے گا، انارکی نہیں ہوگی. خط نہیں لکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ مجھے یاد ہے کہ اس گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے پچھلے 4.5 سال میں کہ ایگزیکٹو کی جو اتھارٹی ہے جو کہ ایک لیگل اتھارٹی ہے، اس کو انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑا کرنے کے لیے مستقل استعمال کیا ہے. چاہے وہ NRO ہو کیس ہو، چاہے وہ آپ کو یاد ہو NSTL کیس میں ظفر قریشی صاحب کا کیا انڈیا پہ کھڑا تھا کہ وہاں تک کہہ دیا کہ جی عمارت میں بم رکھ دیا ہے جس دن انہوں نے چارج لینے واپس جانا تھا، اور ان کو فائنلی ریٹائر کر دیا. اسی طرح حسین اختر کا کیا حال کیا جو آج کی انویسٹیگیشن تھی. اسی طرح بھی فیڈرین کیس میں آپ کو پتا کہ پورے ANF کا جو ہے نا وہاں بھی الٹیا بدل دیا. اب ایگزیکٹو کی اتھارٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اگر ایگزیکٹو کی اتھارٹی بار بار استعمال ہوگی which has a direct bearing on administration of justice، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں بھی یہ ایگزیکٹو اتھارٹی کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مستقل استعمال کر رہے ہیں، اور جب ان کی نہیں بنی تو دیکھیں پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی میجورٹی کا غلط استعمال کر کے وہ ایک نیا قانون لیا. لیکن ہم نے خرم صاحب یہ سوال اٹھایا، خرم صاحب ہم نے پھر یہ اوتھ کا سوال اٹھایا نا، ہم نے پھر اوتھ کا سوال اٹھایا. خرم صاحب آپ بھی ظاہری بات پارلیمنٹیرین ہیں، اوتھ لیتے ہیں، تو ہم نے اوتھ کا سوال اٹھایا. اگر اوتھ میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے، اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے، تو آرٹیکل 62(1)(f) آپ کو پھر کہتا ہے کہ پھر آپ پارسا نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں، عدالتی احکامات کا عمل درآمد نہیں اس پہ کرتے. آپشن 6 میں لکھا ہوا اللہ کے نافرمان ہوئے نا، آپ اللہ کے نافرمان ہوئے اس میں. جب آرگومنٹ کوئی نہیں رہا کورٹ والے معاملے میں، تو انہوں نے ایک عدلیہ سے جو ہے عدلیہ سے لڑنے کے لیے پارلیمنٹ کا استعمال شروع کر دیا اور وہاں قانون سازی کی.
میں نے تو طور پر اس دن 9 جولائی کو پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کی تھی اور اس میں باقاعدہ جو ہے اپنے پورے پوائنٹس کیے تھے جو فواد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قانون ہے مسلم لیگ نون لائف مسلم لیگ نون کا قانون تھا رائٹ آف اپیل کو ایکسپینڈ کرنے کا اس میں وہ زہریلا کلوز نہیں تھا تمام پبلک آفس ہولڈرز کو کنٹمپٹ آف کورٹ کی کھلی اجازت دے دی ہے اتنی بھیانک یہ کلوز ہے اس حد تک مان لینا پھر اس پہ باقی پہ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں پبلک آفس ہولڈر آفس ریسپیکٹیو انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے غلط کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم اس چیز کو ایکسیپٹ کرے نہیں ٹو رانگ ڈونٹ میک اے رائٹ آج جو عدلیہ کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے اینڈ پیپل آف پاکستان the decisions of the آپ دوسرے وزیر اعظم کو قربان کریں گے اس کا مطلب آپ وزیر اعظم کو قربان کریں گے کوئی وزیر اعظم نے نہیں جانا جی یہیں پہ کوئی ایسا گیلانی صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں دیکھیں بات یہ آسما کہ ایک بڑا سمپل ٹیسٹ ہے جو لوگ الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں جو الیکٹورل پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا خیال ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے جیتیں گے جو لوگ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے کندھے استعمال کرتے ہیں جیسے محترمہ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو خطرہ ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں جیتنا وہ عدلیہ کے کندھے استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آصف زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو الیکشن سے پہلے کرپل کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا چلیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں اس کا نتیجہ فوزی صاحبہ کیا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں ان کی زبان تو نہیں روک سکتی اپنی مرضی کے مالک ہیں پاکستان تحریک انصاف آج سے نہیں 17 سال سے عدلیہ کا ساتھ دیتی ہے ہم رول آف لا کے لیے یہ جماعت بنی تھی اور ہم بالکل رول آف لا کو سپورٹ کریں گے انہوں نے جو کہا کہ غیر الیکٹڈ آرگنائزیشن ہم کس کے ساتھ ہیں جی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم تو حق کے لیے بات کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اور الیکشن لڑنے کی کوشش کریں پارلیمنٹ پہ یقین ہے ہر الیکشن پہ آگے پہلے بائیکاٹ کر دیا پھر رونا شروع کر دیا ہم نے کوئی آج کی بات کریں نا آج کے تو توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ قانون بنانے میں جلد بازی کی گئی نا یہ بدنیتی کے ساتھ بنائی گئی ہے راتوں رات جس طرح اس کے اندر سب سے غلط بات یہ this is against the very spirit of even Islam میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا کہ جی جتنے پبلک ہولڈرز ہیں اب وہ کورٹس کے آگے جواب دے نہیں ہوں گے یہ کون سا قانون ہے میں تو کہتی ہوں کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کو تو زیادہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے ان کی تو زیادہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ عدالت جو ہے اختیار جو ہے پارلیمنٹ جو ہے عدالت کی اختیار زیادہ کر سکتے کم نہیں غلط کہا چیف جسٹس نے غلط نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو تحلیل کر دے پارلیمنٹ تو الٹیمیٹ ساورن ہے نا پارلیمنٹ ساورن ہے پارلیمنٹ ایسے قانون بنا سکتی ہے عدلیہ کو انڈرمائن کر سکتی ہے عدلیہ کو انڈرمائن کر سکتی ہے تھوڑی سی خرم صاحب آخری پوائنٹ نہیں خرم کو یہ مزید ذرا ان کو بولنے کے لیے مل جائے گا دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا تھا نا یہ سی او ڈی کے اوپر ہوا تھا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سائن کیا تھا آرٹیکل 10 سی او ڈی کا کہتا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا اور نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی چاروں صوبوں سے اور تیسریوں کا جائز نہیں آئے گا یہ سی او ڈی ان کی آپس انڈرسٹینڈنگ وہ ختم بھی ہوگا خرم صاحب سے پوچھ رہے ہیں بھائی خرم صاحب سے پوائنٹ یہ ہے کہ مینڈیٹ جس کے اوپر یہ پارلیمنٹ آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے جی تب تو اللہ تعالیٰ میں وہاں تک لے کے جائے لیکن اصل یہ ہے کہ اس وقت بھی آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے جو اظہار رائے کی آزادی جس پہ میڈیا کا بھی بڑا انحصار ہے اس کے اندر جو موڈیفیکیشن دی گئی ہے کہ جی آپ ہر ایک شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن ان معاملات میں نہیں ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ انٹیگریٹی سیکیورٹی 26 نومبر 1997 کے نواز شریف صاحب کے خواجہ آصف کے بیانات ڈیسنسی اور موریلٹی ماسما اہم بات ہے ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کی یہ آرٹیکل 19 پڑھا ہوں میں جو آج تک اسی طرح موجود ہے تو یہ معاملہ یہ کہ انہوں نے جو اب کی جو قانون سازی کی ہے یہ بالکل غلط بنیاد پر پہلا فائٹنگ کی گئی ہے اسی پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اسی پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کسی کو مکمل استثناء نہیں پہلی بات اصول جو یہ ہے قانون کو بچانا ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے آج اپنے ریمارکس میں کہا جی انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ کسی کو استثناء دیا نہیں جا سکتا اور انہوں نے جو آرٹیکل 3(1) میں جو یہ کنٹیمپٹ لا پاس ہوا ہے اس میں بہت بڑی وائلیشن ہے آرٹیکل 19 کی بھی اور 25 کی بھی جو ایکویلٹی بیفور لا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری برابر ہے قانون کے بارے میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ والے لوگ ہیں یہ عدلیہ کے احکامات کا تمسخر اڑائیں یہ عدلیہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کریں لیکن ان کو یہ جو بھی کریں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کا ہر پبلک آفس ہولڈر لے کے بیٹھے گا نیازیہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں چاہے وہ کسی بیوہ کا قبضہ چھڑانا ہے یا
सिर्फ इस अदालत को ख्वाब ठीक। देखना है। दोनों केसेस में जो होल्डर है वही कहेगा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।